شداد کی قسم پرسی اور بیچارگی پر ملک الموت کو 2 مرتبہ ترس آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کو آج بھی رات کے وقت اس جگہ سے روشنی پھوٹتی نظر آ چکی ہے۔ آج آپ بھی اس کو ارم کے کھنڈرات کا مشاہدہ کرنے کے حوالے سے جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کہانی سمجھی جانے والی اس جنت کے کھنڈرات آج عمان کے صوبہ ظفار میں اوبر کے مقام پر دریافت ہو چکے ہیں۔ شداد کی جس جنت کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ امریکن خلائی شٹل چیلنجر نے دریافت کر لی ہے۔ شداد کی قسم پرسی اور بیچارگی پر ملک الموت کو 2 مرتبہ ترس آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا کے حوالے سے جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کہاوت ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ روح قبض کرتے وقت تجھے کبھی کسی پر ترس بھی آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اسی تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت، تو نے 2 مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا ہم نے اس بچے کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کر لی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربا الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے تھے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ پھر دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب اور یونان تک تجارت کا ایک ایسا راستہ تھا جسے بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہو گیا جب یہ تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ ارم نام لیا جاتا ہے شداد کی جنت کا جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارم سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ اماد جمع ہے امد کی اور امد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود مابعوث کیے گئے تھے لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود حضرت مود کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود کی وفات یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو کہ اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ شداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی ماں جس جہاز میں سوار تھی وہ طوفان میں ڈوب گیا تھا اور یہ لکڑی کے تختے پر تیرتا ہوا کنارے جا لگا جہاں ایک محتر نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا۔ یہ اتنا مالدار کیسے بن گیا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عاد کا بیٹا تھا اور عاد کے 2 بیٹے شدید اور شداد تھے۔ حضرت ہود قوم عاد پر ہی مابعوث ہوئے تھے۔ اب دوستو عاد ارم کے قصے کی جانب بات کرتے ہیں۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت علماء اور مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔
جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو اسے عزت اور منصب کی ترقی ملتی ہے یا دولت ملتی ہے، مجھے تو یہ سب کچھ ہی مل چکا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات سے ان کو پتہ چلی تھی اس کے سامنے بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں کو مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلم رو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جسے جنت کہا گیا ہے اسے 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور اس کے بعد جواہرات سے ان ستونوں پر جڑاؤ کیا گیا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نجائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سقل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب دیواریں مکمل ہو گئیں، نہریں مکمل ہو گئیں، دودھ، شراب، ہر چیز یہاں پر آ گئی، بازاروں اور دکانوں کو کمخاب اور زرفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، تو 12 سال کی مدت میں یہ شہر مکمل ہو گیا۔ تمام عمرا اور ارکان پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء مصلحین کو بھی اپنے ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تو مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر موجود تھے اور اس پر جدید قسم کے زور اور اپنے دماغ میں اس چیز کو لے کر ایک ایسا خمار طاری تھا کہ میں شاید اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ ابھی وہ گھوڑے سے اترنے ہی والا تھا، ایک رکاب اس کی جو ہے وہ گھوڑے پر تھی اور دوسری اس کی زمین پر تھی کہ اس سے پہلے ایک اجنبی شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شداد نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب میرا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب میرا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب اور دوسرا چوکٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر جبریل بڑے زور سے کو لاکھ چیخ مار کر کہنے لگے کہ اس وقت یہ شہر ماں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمویا گیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام کیا ہوا آپ جان ہی چکے ہیں، لہٰذا دوستو غرور مت کیجیے۔